روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے، دنیا میں کیا ہمارے فائدے ہوں گے. حدیث و قرآن میں جو ہے، ہم حدیث و قرآن کا انکار نہیں کر رہے، غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ روزے رکھنے سے یہ فائدے، لیکن دنیاوی فائدے سنیں. ایک سائنٹسٹ یوشینوری اوہشیمی کہتے ہیں کینسر سے بچنے کی اپائے، کینسر سے بچنے کی اپائے. تو اس نے کہا کہ کیا ہے؟ وہ کہا کہ اگر کوئی آدمی 1 سال کے اندر 25 دن یا 30 دن 12 گھنٹے بھوکا رہے تو میں لکھ کے دیتا ہوں اس کو کینسر نہیں ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ. اگر کوئی آدمی 1 سال کے اندر 25 دن یا 30 دن روزہ رکھ کے، روزہ نہیں بھوکا رہے، جس کو ہمارے اسلام نے کہا کہ روزہ رکھو 30 دن. میرے بھائی غور کریں، میرے بھائیو، اگر ہم آپ حدیث و قرآن کو مانتے تو آج ہم آپ کو کینسر نہیں ہوتا. میرے بھائی غور کریں. رمضان کی ایک اور اس دنیا میں واقعہ سناؤں میں، سنیے. ایک بہت بڑا سائنٹسٹ، غور کیجیے گا، جس کا نام یوشینوری اوہشیمی ہے. یوشینوری اوہشیمی یہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے، دنیا میں کیا ہمارے فائدے ہوں گے. حدیث و قرآن میں جو ہے، ہم حدیث و قرآن کا انکار نہیں کر رہے، غور سے سنیے گا. حدیث و قرآن میں جو ہم جو روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا، اسی لیے روزے رکھ رہے ہیں. بات صاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے، اسی لیے روزے رکھ رہے ہیں. بات صاف ہے. لیکن دنیاوی فائدے آپ دیکھیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک جھلک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ روزے رکھنے سے یہ فائدے، لیکن دنیاوی فائدے سنیں. ایک سائنٹسٹ یوشینوری اوہشیمی کہتے ہیں اس کو دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ، جس کو نوبل پرائز کہا جاتا ہے، نوبل پرائز، اس کو دیا گیا. تو کسی میڈیا نے اس کو سوال کیا کہ آپ کو نوبل پرائز دیا جا رہا ہے، اس کا کارن کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کینسر کا دوا نکال دیا. کینسر کا دوا، ہر کوئی جانتا ہے کہ کینسر کا دوا نہیں ہے. تو میڈیا چونک گیا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، کینسر کا تو دوا ہے ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ کینسر کا دوا نہیں، کینسر سے بچنے کی اپائے، کینسر سے بچنے کی اپائے. تو اس نے کہا کہ کیا ہے؟ وہ کہا کہ اگر کوئی آدمی 1 سال کے اندر 25 دن یا 30 دن 12 گھنٹے بھوکا رہے تو میں لکھ کے دیتا ہوں اس کو کینسر نہیں ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ. اور یہ بات کہنے کے کارن اس کو سب سے بڑی پرائز، نوبل پرائز اس کو نوازا جا رہا ہے. جبکہ اسلام نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو. غور کریں میرے بھائی، اس کو یہ بات کہنے کے کارن کہ کوئی آدمی 1 سال کے اندر 25 دن یا 30 دن روزہ رکھ کے، روزہ نہیں بھوکا رہے، جس کو ہمارے اسلام نے کہا کہ روزہ رکھو 30 دن. میرے بھائی غور کریں. تو ہمارے نبی اگر اس دنیا میں ابھی موجود ہوتے تو کتنے بڑے ایوارڈ سے نوازا جاتا. اس کو کہنے کے کارن، جبکہ اس نے، مجھے تو شک ہے کہ دنیا کی سائنس آج جتنی بھی سائنس اگر حدیث و قرآن کو نہ دے تو وہ ادھورا ہے. غور کرے. آج بھی میں آپ کو ایک اور ایک واقعہ چھوٹی سی سناتا ہوں. سورج، سائنس نے ثابت کیا کہ سورج پوری دنیا کا چکر لگا رہا ہے. تب ہمارے عالموں نے کہا کہ نہیں، تمہارا دعویٰ غلط ہے. ہمارا قرآن کہتا کہ نہیں، سورج اپنے جگہ پر گھومتا ہے، پوری ارتھ جو ہے دنیا اپنی جگہ پر گھومتا ہے. اس نے انکار کر دیا. پھر 2 سال کے بعد پھر اپنا جو کہا تھا، اپنی بات کو واپس لیتے ہوئے کہا کہ نہیں، قرآن صحیح ہے. میرے بھائی، دنیا میں مثال دوں گا تو آپ کا ہوش اڑ جائے گا. میرے بھائی غور کریں. تو روزے رکھنے سے فائدے یہ ہوں گے، دنیا بھی فائدے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، آخرت کی فائدے، حدیث و قرآن کی جو فائدے ہیں تو ہے، دنیا بھی فائدے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو کینسر نہیں ہوگا. کتنا بڑا، سب سے بڑا سائنٹسٹ، یعنی بہت بڑے سائنٹسٹ کا قول ہے. ہم اور آپ تو فلمی اسٹار کے دیوانے ہیں. پوری دنیا کی آج ہم چپیٹ میں، سائنس کے چپیٹ میں ہیں. تو سائنس کی بات تو مان کر روزہ رکھ لیا کر، تجھے تو کینسر نہیں ہوگا. حدیث و قرآن کو تو پامال کر دیتا ہے. پوری دنیا کی تو بات مان لے تو روزہ رکھ لے، تجھے کینسر نہیں ہوگا.
آج کتنوں آدمی کو کینسر ہو رہا ہے, مسلمانوں کے اندر کتنوں آدمی کو کینسر ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, اگر ہم آپ حدیث اور قرآن کو مانتے تو آج ہم اور آپ کو کینسر نہیں ہوتا. میرے بھائی غور کریں.